ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بالکل گزر چکا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یعنی ابھی تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چل کر کے پوچھئے کہ ماہ رمضان کی قدر کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کتنی جو ہے مطلب شانوں والا مہینہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم پھر حسرت کرتے، تمنا رکھتے کہ صرف ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ پورا سال یہ ماہ رمضان ہوتا۔ اور آپ میں سے کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں؟ بھئی آپ سب جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو اس کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ، 30 روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بندہ 30 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کی تو فضیلت اور زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اس آدمی کو جو ہے 70,000 جو ہے گناہ دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے کی حدیث اور ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کے ہمیں بتایا کہ جو کوئی بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کے بتائی، یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی بندہ ایک روزہ اس لیے رکھے کہ اسے اللہ راضی ہو، بھئی روزہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں نا۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے، ایک کوا ہے، جانور جو ہوتا ہے کالا جو کوا ہوتا ہے، وہ بچپن سے اڑنا شروع کرتا ہے اور بڑھاپے تک اڑتے 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 وہ کتنا دور چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طریقے سے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور وہ روایت آپ نے سن رکھی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے اسپیشل روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے صرف روزے داروں کے لیے، اور اعلان ہوگا کہ روزے دار کہاں ہیں، بھئی جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو آپ میں سے جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں وہ سب لوگ بھاگ کر کے جائیں گے۔ جب سارے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے، یعنی جو اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمیں دیا ہے نا، اس کی قدر کر لو۔ 10 روزے آج نکل چکے ہیں، پہلا عشرہ نکل چکا ہے، یہ 20 دن گزرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم میں سے کل کوئی 7 سال کا تھا، آج وہ 30 سال کا ہو چکا ہے، پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم 30 سال کے ہوئے کب۔ ہم میں سے کل کوئی 30 سال کا تھا تو آج وہ 70 سال کا ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزرا۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ پچھلے مہینے ماہ رمضان آپ کے ساتھ افطاری بھی کرتے تھے، سحری بھی کرتے تھے، آپ کے ساتھ تراویح بھی پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب اگلا مہینہ آئے گا، جب ٹھنڈا موسم آئے گا تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے۔ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، زمین کے اندر وہ سو رہے ہیں، زمین کے اندر ان کو دفنا دیا گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے حالات کیا ہے وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مہینہ دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو کام ہم کریں جسے اللہ اس کا رسول راضی ہو تو ان کاموں کو ہمیں کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، چاہے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، چاہے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ نماز تراویح ہے، چاہے وہ نماز نفل ہے، چاہے وہ ہم پر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ جو اپنا مال جتنا ہے اس کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ بات یاد رکھیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہمارے جتنے بھی صدقات یا پھر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، یہ کسی دنیاوی آدمی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یا یہ بتانے کے لیے کہ فلاں آدمی نے بہت ساری زکوٰۃ دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یا زکوٰۃ دینے کے بعد میں بندہ بار بار ان چیزوں کو دہراتا رہے کہ میں نے فلاں مدرسے میں زکوٰۃ دی ہے، فلاں مدرسہ میری زکوٰۃ سے چلتا ہے، فلاں مدرسہ میرے صدقات سے چلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو کوئی بندہ
کسی پر احسان کر کے اگر کوئی احسان جتاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے بھی یہ اعمال ہیں نا اس کے منہ پر مار دے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں.